نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ. کہو کون حضرت؟ یہ بڑے کمال والے اور بڑے معجزے والے. کون حضرت؟ ان کا پیدا ہونا اور ان کا دنیا سے جانا اور پھر آنا یہی کچھ عجیب ہے نا. حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ابا بولو بولو حضرت عیسیٰ کے ابا نہیں, صرف ماں سے پیدا ہونے والے کون حضرت. اور لوگوں نے بہت کیچڑ اچھالا. کہا ہے مریم کو کیا ہو گیا, مریم کو کیا ہو گیا, بچہ لے کر آئی. ارے شوہر تو ہے نہیں, شوہر ہے نہیں, یہ بچے کا ابا نہیں ہے تو یہ ایک عورت بچے کو لے کر آ گئی. لوگوں نے بہت ہنگامہ مچایا اور ہنگامہ مچاتے سارے لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر انگلی اٹھائی کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا, یہ بچہ آیا کہاں سے, اس سے کہ تیرے تو کوئی شوہر نہیں ہے تو یہ بچہ آیا کہاں سے. فوراً حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا مجھے مت پوچھو, بچے کو پوچھو نا. کس کو پوچھو؟ تو سارے لوگ اور بگڑ گئے کہ یہ ابھی بچہ پیدا ہوا یہ بولے گا, ابھی پیدا ہوا یہ بچہ بولے گا. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا جو خدا بغیر باپ کے پیدا کر سکتا وہ خدا بچپن میں بلا بھی تو سکتا ہے. اور فوراً حضرت عیسیٰ نے تو بولنا شروع کر دیا. پیدا ہوتے ہی جھولے میں بولنا کیا فرمایا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جھولے میں فرمایا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے, اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے. تو خدا چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرے اور اس بچے کو اللہ اپنا نبی بھی بنا دے. یہ کرنے والا کون؟ یہ تو حضرت عیسیٰ کے آنا بڑا عجیب. اچھا جانا وہ بھی بڑا عجیب. حضرت عیسیٰ کا جانا بھی بڑا عجیب. آج ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا, بہت سی جگہوں پر اسٹیچو بنا ہوا ہے, اور بہت جگہ پر بتایا جاتا حضرت عیسیٰ کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ارے قرآن کریم سے پوچھو, قرآن کریم سے پڑھ کر اللہ کی قسم کوئی سچا کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اللہ فرماتے جب کچھ لوگ میرے پیارے نبی عیسیٰ کو مارنے کے لیے آئے, اللہ فرماتے حفاظت کرنے والا میں تھا, میں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہ ہونے دیا, میں نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھنے بھی نہ دیا. بل رفعه الله الیہ. اللہ فرماتے میں سب کچھ کرنے والا جو خدا بغیر باپ کے پیدا کرے گا. اللہ فرماتے میں نے قتل بھی نہ کرنے دیا, میں نے سولی پر چڑھنے بھی نہ دیا, بلکہ میں نے فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ سب کرنے والا کون؟ سننے کی جو بات پر میں آنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ آئے بھی ایک عجوبہ تھا اور گئے بھی. اور ایک بات بتاؤں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور لوگوں کو جو بھی کیچڑ اچھالنا تھا اچھالا کہ بغیر باپ کے, اللہ نے ایسا ٹھوس جواب دیا, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی جواب دینے والا بھی تو نہیں ہوگا نا. اللہ نے کیا فرمایا, یہ آیت یاد کر لو تاکہ قیامت تک آپ بھی جواب دے سکو. اللہ نے کیا فرمایا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر عیسیٰ آئیں گے اور بغیر باپ کے آئیں گے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. میرے پہلے نبی آدم کو دیکھو, وہاں تو باپ بھی نہیں اور اماں بھی نہیں ہے, وہاں تو باپ بھی نہیں اماں بھی نہیں, پھر بھی میں نے پیدا کیا تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا, تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے. خیر اب میں آ رہا ہوں, حضرت عیسیٰ کا آنا بھی عجوبہ اور جانا بھی عجوبہ. لیکن ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو سمجھو گے نہیں سمجھنے کی جو پوائنٹ پر ہم کو آنا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کچھ ایسے معجزے دیے, کچھ ایسا کمال دیا جو شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, آپ انگلی پر گنتے جاؤ. ایک تو معجزہ آپ کا آنا ہی ایک معجزہ تھا اور آپ کا جانا بھی ایک معجزہ تھا. ایک معجزہ عجیب تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے معلوم ہے, یہ کیچڑ ہوتا نا, کیچڑ مٹی میں پانی ملا دو تو کیا بن جاتا کیچڑ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیچڑ کا پرندہ بناتے تھے. بھائی وہ کیچڑ کا کیا کرتے تھے, پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ ہوا میں اڑتا تھا. بھائی وہ ہوا میں اڑتا تھا. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے, وہ کیچڑ لیتے تھے. بھائی کیا لیتے تھے, کیچڑ لیتے تھے اور اس کے اندر کیا کرتے تھے, پرندہ بناتے تھے. پرندہ جیسا بھی بناتے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ہوا میں
قرآن کریم نے فرمایا اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا. ارے وہ کیچڑ سے کوئی پرندہ بنا دے اور اس میں پھونک مارے. اللہ فرماتے وہ اڑتا تھا، لیکن یہ جو اڑتا تھا اللہ فرماتے میرے حکم سے اڑتا تھا. ہاتھ عیسیٰ کا ہوتا تھا لیکن حکم تو اللہ کا. یہ تو ایک کمال. ایک اور معجزہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی اندھا ہو، پیدائشی اندھا اگر عیسیٰ کے سامنے لایا جائے اور وہ ماں کر کہے کہ یہ میرا بیٹا اندھا ہے اور پیدا اندھا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ لیتے تھے، اس کی آنکھ پر رکھتے تھے. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ آنکھ پر رکھتے تھے کہ وہ ایسا دیکھنے والا ہوتا کہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں اس سے ڈبل یہ دیکھنے والا بن جاتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا کمال تھا، اندھے کی آنکھ پر لگے تو آنکھ بولو آنکھ دیکھنے والی بن جاتی. اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں لکھا تو دو باتیں ہوئی. تیسری بات قرآن کریم میں لکھا اگر کسی کو چمڑی کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو، یا کوئی بھی چمڑی کی بیماری ہو، وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتا اور آ کر کہتا تھا کہ مجھے بدن میں چمڑی کی بیماری ہے، مجھے کوڑ کی بیماری ہے، مجھے برس کی بیماری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ لیتے تھے اور اس کے سر سے لے کر یوں ہاتھ پھیرتے اس کے پاؤں تک جاتے تھے. کہا جاتا کہ اس کی چمڑی اتنی پیاری ہو جاتی کہ جتنوں کی چمڑی پیاری ہے اس سے 2 گنا زیادہ اس کی چمڑی پیاری ہو جاتی تھی. یہ بھی کون کر رہا؟ ہاتھ کن کا ہے؟ حضرت عیسیٰ. کرنے والا کون؟ کیا فرمایا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ نے میرے ہاتھوں میں وہ طاقت دی، اگر کوئی مادر ذات اندھا بھی میرے سامنے آ جائے میں اپنے ہاتھوں کو اس کی آنکھ پر رکھوں تو وہ دیکھنے والا بن جائے. ارے کوئی کوڑ کی بیماری والا آ جائے میں اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیروں تو اس کا بدن بھی روشن ہو جائے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. حضرت عیسیٰ فرماتے اندھوں کو بھی اچھا کرنے والا میں اور کوڑ کی بیماری کو بھی اچھا کرنے والا میں. ہاتھ میرا ہوتا تھا، باقی اصل کرنے والا کون ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا. حضرت عیسیٰ کا ایک اور کمال بھی تھا، سنتے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کمال بھی تھا. وہ کیا کمال تھا؟ وہ قبرستان میں جاتے، کوئی بھی قبر کے پاس جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی قبر کے پاس جاتے اور جا کر کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. قبر پھٹتی تھی، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. کہو سبحان اللہ. کوئی بھی قبر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے اور جا کر کہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. قبر کھلتی تھی، مردہ کھڑا ہوتا اور گھنٹے تک حضرت عیسیٰ سے باتیں کرتا. جب حضرت عیسیٰ کا من بھر جاتا کہتے جا اللہ کے حکم سے واپس جا، وہ اندر جاتا تھا اور پھر قبر واپس بن جاتی تھی. یہ بھی کرنے والے حضرت عیسیٰ، لیکن کرانے والا کون؟ کیا فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑی بڑی قبروں کے پاس جاتا اور پرانی قبروں کے پاس جاتا اور وہاں جا کر میں مردوں کو زندہ کرتا. تو کرنے والا تو میں تھا لیکن کرانے والا کون ہے؟ آپ سن لیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ساری باتیں سن لیں. ایک اور چیز سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی کا چہرہ دیکھتے تھے نا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کا چہرہ دیکھتے تھے، چہرہ دیکھ کر بتاتے تھے کیا کھا کے آیا ہے، کتنا کھا کے آیا ہے اور تیرے گھر میں کتنا رکھا ہوا ہے. اچھا ہے ابھی نہیں، ورنہ معلوم پڑتا پیٹو کتنا کھا کے آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، چہرہ دیکھ کر کہتے تھے تو کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا اور تیرے گھر میں کتنا غلہ، کتنا اناج. قرآن کریم نے فرمایا، میں نہیں کہتا، قرآن کریم نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ فرماتے میں تمہیں بتاؤں گا کتنا کھا کر آئے ہو، کیا کھا کر آئے ہو اور تمہارے گھر میں کتنا جمع کر کے رکھا. یہ بتانے والے کون؟ حضرت عیسیٰ. لیکن اصل بتانے والا کون ہے؟ کیا آپ سب سن رہے ہو نا حضرت عیسیٰ. اب میں ایک آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ بہت سننے جیسی بات، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. فیصلہ کریں گے نا انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا مانو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کنارے. کہاں پر ہے؟ دریا کنارے. اور وہ جو اس زمانے میں جو بھی کشتی ہوگی جو ادھر سے ادھر پار کراتی تھی وہ کشتی وہاں پر نہیں ہے. وہ کشتی وہاں پر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، دریا کنارے آئے، دیکھا کہ کشتی نہیں ہے. ادھر ادھر بہت سارے پیسنجر کھڑے تھے. بہت سارے پیسنجروں کو پوچھا کہ بھائی آج کشتی نہیں ہے، تو کہا نہیں آج کشتی نہیں اور کشتی آنے والی بھی.
میں کشتی آنے والی بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. ارے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. وہ نبی تھے. ارے کون؟ وہ نبی تھے جو اگر پرندہ بنا کر پھونکتے تھے تو وہ ہوا میں اڑتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی آنکھوں میں اجالا پیدا ہوتا. حضرت عیسیٰ وہ نبی تھے جو چمڑی والی بیماری والے کے بدن پر ہاتھ رکھتے تھے تو اس کا بدن اجالا ہو جاتا. حضرت عیسیٰ وہ نبی تھے جو مردے کو زندہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ وہ نبی تھے جو کیا کھا کر آئے, کتنا کھا کر آئے, کتنا گھر میں جمع وہ بتاتے. تو کیا وہ حضرت عیسیٰ سمندر کو پار نہیں کر سکتے؟ میں کر سکتے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں, کشتی نہیں, کوئی بات نہیں, میں اللہ کے حکم سے چلوں گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے. ہاں کہاں پر چلے؟ سمندر بالکل چھپیڑے مارتا ہوا سمندر, موجیں مارتا ہوا سمندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر پر چلے. میرے پیاروں ایسا چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے. اب بیچارہ کوئی پیسنجر کھڑا تھا پیچھے, وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی عیسیٰ, اللہ رکو, میں بھی آنا چاہتا ہوں, میں بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے. کہاں آنا چاہتے ہو؟ کہاں بالکل میں بھی آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ تو کیسا چلتے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے تو پانی لیکن پاؤں کے اوپر تو پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت پیاری بات کہی. کہا میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بھی ہوگا. کہا ہاں میں بھی آنا چاہتا ہوں, بغیر کشتی کے, بغیر ٹکٹ کے, مفت میں کون نہیں جائے گا, اور وہ بھی نبی کے ساتھ میں جانا اور سمندروں پر جانا تاکہ پوری دنیا کو کہوں گا کہ میں بھی سمندر پر چل کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آنا ہے تو میری دو باتوں کو ماننا پڑے گا. آن ٹو کنڈیشنز, آن دو باتوں کو مانو. وہ آدمی نے کہا اللہ کے نبی آپ جو کہو سب شرط منظور ہے لیکن میں بھی دریا پر چلنا چاہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دو کنڈیشن. ایک تو یہ میرے پیچھے رہنا, میرے آگے مت آنا. میرے چاہے پیچھے رائٹ میں رہنا کہ لیفٹ میں رہنا کہ بیک میں رہنا, لیکن بیک میں رہنا, پیچھے رہنا, آگے. اور دوسری بات میرے قدم کو دیکھنا, اپنے قدم کو مت دیکھنا. میرے قدموں کو دیکھنا, اپنے قدم کو. اس نے کہا دونوں شرطیں منظور ہے, میں آپ کے بالکل پیچھے رہوں گا, پیچھے ایک قدم بھی آپ کے آگے نہیں بڑھاؤں گا, اور میں قسم کھا کر کہتا اپنے قدم کو نہیں دیکھوں گا, آپ کے قدم کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو شروع کرو. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیاروں کتابوں میں لکھا, حدیث کی کتابوں میں لکھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اور وہ آدمی, ارے بولو نا, وہ آدمی پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اور وہ آدمی پیچھے, اور دونوں کا حال ایسا کہ سمندر پر چلے, پاؤں کے تلوے پر تو پانی نظر آئے لیکن پاؤں کے اوپر تو پانی کا قطرہ بھی نظر نہ آئے. چلتے گئے یہاں تک کہ بیچوں بیچ سمندر کے پہنچ گئے. سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے, چل رہے. وہ جو پیچھے تھے نا وہ چلتے سوچنے لگے کب تک عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھوں گا, ذرا اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھو, بھیگا کہ نہیں بھیگا. وہاں عیسیٰ کا پاؤں تو بالکل نہیں بھیگا, نیچے پانی اوپر تو پانی ہے نہیں. کیا میرا بھی ایسا ہی حال ہے کہ میرے بھی پاؤں کے نیچے پانی اوپر تو اس نے کیا کیا, اپنی نگاہ کو ہٹایا. بولو اپنی نگاہ کو. ہاں سمندر کے بیچوں بیچ پہنچنے کے بعد اس نے اپنی نگاہ کو ہٹایا, حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو نہ دیکھا اور سیدھے اپنے پاؤں کو دیکھا اور ڈوبنے لگا, کہنے لگا عیسیٰ بچا لے. حضرت عیسیٰ نے کہا جو شرط میں نے کہا تھا وہ پوری نہ ہوئی, اب تو میں نہیں بچا سکتا, اب تو اللہ تجھے ڈبا دے گا. وہ آدمی ڈوب کے ختم ہو گیا. میرے پیارو, یہ ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بے شک بہت اونچے نبی تھے. بولو حضرت عیسیٰ بے شک بہت اونچے نبی. قرآن کریم میں ان کی تعریف بھی آئی, آئی کہ نہیں آئی؟ بولو نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اونچے نبی تھے. سنتے جانا اور کہتے جاؤ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے اونچے پائے کے نبی تھے. کہو سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ وہ تھے جو ایک پھونک مار کر پرندے کو ہوا میں اڑایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ وہ تھے جو اندھے کو اور کوڑ والے بیماری والے کو اچھا کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ وہ تھے جو مردوں کو قبر سے اٹھایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ وہ تھے جو ہمارے کھانے کے آئٹموں کو بتایا کرتے تھے. سب کمال تھے حضرت عیسیٰ میں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہی حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آنے والے ہیں. بولو ہم سب کا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے. بولو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے. تمام بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا باب النزول عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے, لیکن یاد رکھنا
नबी थे, अरे वो नबी थे। जब आएंगे तो उम्मती बनकर आएंगे। मैं आएंगे तो उम्मती, इसलिए कि हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, अरे बोलो ना, हमारा अकीदा है हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, अरे हमारे नबी के बाद कोई पैगंबर आने वाला, हमारे नबी के बाद कोई रसूल आने वाला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठाया है, कयामत से पहले आएंगे, बेशक आएंगे, लेकिन उम्मती। ये बात याद रखना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, ये इतना पक्का अकीदा होना चाहिए। इसमें जरा भी लचक आ गई तो ईमान खत्म हो जाएगा। भाई हमारे नबी खातमुन नबीयीन, बोलो हमारे नबी। तो कहते ना, एक आदमी ने, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, गुलाम अहमद। क्या गुलाम अहमद? उसने एक मरतबा कहा था, मैं नबी। और मालूम नहीं सबको ले लेकर गुमराह करता था। क्या नाम था? गुलाम अहमद। एक मरतबा मुलाकात हो गई शाह अताउल्लाह से। किनसे मुलाकात हो गई? शाह अताउल्लाह से मुलाकात हो गई। तो उनके सामने भी जाकर कहता, मैं नबी हूँ। तो शाह अताउल्लाह ने कहा, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है। गुलाम? तेरा नाम? मेरा नाम अहमद। और अहमद वही जो नबी बन के आने वाला। तो शाह अताउल्लाह ने कहा, तेरा नाम अहमद नहीं, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम गुलाम अहमद रखा। तो अहमद नहीं, अहमद का गुलाम है। तो अहमद का तेरा नाम, मेरा असल नाम अहमद। वो तो गुलाम मेरे माँ बाप ने चिपका दिया। मेरा नाम तो अहमद, वो गुलाम तो माँ बाप ने चिपका दिया। तो शाह अताउल्लाह ने कहा, मेरा नाम अताउल्लाह, मेरा नाम अल्लाह। अता ने माँ बाप, मेरे माँ बाप ने चिपका दिया। तो मैं अल्लाह और तू अहमद, और मैं रिजेक्ट करता, तू मेरा नबी नहीं है। भाई सीधी बात है ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, अरे बोलो ना, कोई नबी आने वाला। कुरान करीम में फरमाया कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला फरमाते, ये मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे नबियों के खातम है, सारे नबियों के सरदार है। इनकी नबूवत के बाद कोई और नबी की जरूरत नहीं, इनकी किताब के बाद कोई और आसमानी किताब की जरूरत नहीं, कुरान के बाद कोई किताब आने वाली नहीं, हमारे नबी के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं। हजरत ईसा बेशक आएंगे, लेकिन नबी बनकर ना आएंगे। क्या बनकर आएंगे? अब सुनो मेरे प्यारो, हजरत ईसा आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे, लेकिन एक अंदाजा लगाओ, जो उम्मती बनने वाले उनका मर्तबा तो कम होगा ना, और मोहम्मद का मर्तबा, अरे बोलो ना मोहम्मद का मर्तबा, अरे बोलो ना मोहम्मद का मर्तबा बहुत ऊंचा। भाई मोहम्मद का मर्तबा, एक बात बताओ, मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह अकबर कह दो, सुभान अल्लाह। मोहम्मद का मर्तबा सल्लल्लाहु, बोलो बोलो सल्लल्लाहु, मोहम्मद का मर्तबा तो इतना ऊंचा है, मोहम्मद का मर्तबा तो इतना ऊंचा है कि एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह तूने हजरत मूसा को एक लकड़ी दी थी ना? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह बारी ताला, तूने हजरत मूसा को एक लकड़ी दी थी ना? काल ही आसाया, एक लकड़ी की थी ना, और वो लकड़ी जब समंदर पर मारते थे तो समंदरों में रास्ते बनते थे। अल्लाह तू मुझे क्या देने वाला? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब इंतजार कर। हजरत मूसा ने लकड़ी समंदर पर मारी, समंदर पर रास्ते बने। वो दिन आएगा, तू अपनी उंगली जमीन पर बिछाएगा, तेरी हर उंगली मुबारक से मैं पानी के चश्मे को बहा दूंगा। एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह तूने हजरत सुलेमान को इतना ऊंचा मकाम दिया कि वो तख्त पर बैठे और हवा पर उड़े, वो तख्त पर बैठे हवा पर उड़े, अल्लाह तू मुझे क्या देने वाला? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब सब्र कर, इंतजार कर, वो तख्त पर बैठे हवा पर उड़े, लेकिन पहले आसमान तक न पहुंचे, लेकिन पहले आसमान तक। अब मेरे महबूब तुझे मैं बुलाऊंगा, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब मेरे राज दुलारे, तुझे बुलाऊंगा तो सातों आसमानों को भी पार करवा दूंगा, आठों जन्नतों को भी पार करवा दूंगा, सिदरतुल मुंतहा को पार करवाऊंगा, अर्श पर लाऊंगा, और मैं तेरे सामने रहूंगा और तू मेरे सामने रहेगा। तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बात और बताऊं, हमारे नबी की शरीयत, कह दो इससे अच्छी कोई शरीयत? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से किताब उतरी, तौरात। बोलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी उसका नाम
तौरात, और उसमें इतने सख्त कानून, हाँ तौरात में इतने सख्त कानून, इतने सख्त कानून कि अगर किसी के बदन के ऊपर नापाकी लग जाए, अरे हमको तो कहा जाता कि भाई कपड़ा धो दे, तेरा कपड़ा पाक हो गया तो इमामत भी करा सकता, लेकिन हजरत मूसा की शरीयत में लिखा था कि अगर किसी के बदन के ऊपर या कपड़े के ऊपर नापाकी लगे, धोने से पाक नहीं होगा, उसे फाड़ के फेंकना होगा और बदन का उतना हिस्सा खुरच देना पड़ेगा। तो हजरत मूसा की शरीयत में जलाल, बोलो हजरत मूसा की शरीयत में, बोलो हजरत मूसा की शरीयत में जलाल, हर कानून मुश्किल, हर कानून डिफिकल्ट, हर कानून मुश्किल। तो हजरत मूसा की शरीयत में जलाल, और फिर हजरत ईसा की शरीयत आई, वहाँ इतनी नरमी कि अगर कोई तेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारे तो लिखा था कि यूं कर दे, इधर मार, भाई एक ही मारा तूने, दूसरा भी तो मार, और दूसरा मारे तो उसको कहे हो गया तेरा जी भर गया, कहा नहीं तो कहा ले तीसरा मार। हजरत ईसा की शरीयत में, भाई इंजील में लिखा था। मेरे प्यारो सुनना, बहुत प्यारी बात, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हु अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने हजरत मूसा की शरीयत को देखा तो जलाल नजर आया, हमने हजरत ईसा की शरीयत को देखा जमाल नजर आया, और जब हमने अपने नबी की शरीयत को देखा तो कमाल ही कमाल नजर आया। हमारी शरीयत में तो कमाल ही कमाल है ना, जरूरत पड़ी तो नरम भी, जरूरत पड़ी तो दोनों मामला हुआ कि नहीं हुआ, गरम भी हुए ना, अरे बोलो ना गरम भी हुए ना। कब गरम हो गए, जब किसी ने आकर ये कहा कि प्यारे नबी शरीयत का कानून है कि चोर का हाथ काटा जावे। सुनना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, किसी ने आकर कहा कि शरीयत का कानून है कि चोर का हाथ काटा जाए, लेकिन मेरे नबी अगर आप सजा बदल दो तो कितना अच्छा है, आप शरीयत के सजा को बदल दो तो कितना, बताओ हमारे नबी का चेहरा गुस्से के मारे लाल हुआ कि नहीं हुआ कि खुदा कानून बनाता है, मेरे पास बदलवाने आए हो, खुदा कानून बनाता है और तुम मेरे पास बदलवाने। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इतना सुर्ख, इतना लाल हो गया कि सहाबा फरमाते ऐसा लगता था कि आपके गाल पर अनार के दाने निचोड़ दिए थे। और क्या फरमाया कि शरीयत का कानून है कि कोई चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ को काटा जाए, और तुम मेरे पास आकर उस कानून को चेंज करवाने आए। हमारे नबी ने फरमाया, ओ मदीना वालों सुनो, लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा, अरे अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करे तो सबसे पहले मैं उनके हाथ को भी काटने वाला हूँ। तो गर्मी के वक्त गर्म हुए कि नहीं हुए, और जब नरमी का मामला आया, एक बात बता दूं आपको, सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह, मैं अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी के अखलाक तो देखो, हमारे नबी की रहमत तो देखो, हमारे नबी से बढ़कर कौन रहम करने वाला होगा, कौन करम करने वाला होगा। मेरे प्यारो एक वाकया सुनो, फिर हम उस बात पर आते हैं, वो हजरत ईसा वाली बात बाकी है, भाई बाकी है ना हजरत ईसा वाली बात, वो उस पर हम वापस आएंगे, लेकिन जरा मेरे प्यारो जरा तवज्जो के साथ सुनना। एक मरतबा क्या हुआ, मक्का में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, और आप अंदाजा लगाओ हमारे नबी का चेहरा कैसा चमकता होगा, वो जवानी और आपका हुस्न, आपका जमाल, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से आ रहे, सामने देखा कि बूढ़ी अम्मा आ रही है, भाई सामने देखा कि बूढ़ी अम्मा आ रही, और वो बूढ़ी अम्मा बेचारी कैसी बूढ़ी अम्मा मालूम है, ऐसी बूढ़ी अम्मा कि जिसके हाथ में दो ठेले हैं, लेकिन दो ठेले एक साथ में उठा नहीं सकती। वो बेचारी क्या करती है, एक ठेला रखती है, एक ठेला उठा के थोड़ा आगे जाती है, फिर पीछे आती है, पहले ठेले को फिर लेती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर दूसरा ठेला लेकर आगे जाती है, और वो बेचारी इधर उधर इंतजार करती है कि शायद कोई मिले जो मेरे दोनों ठेले को उठा ले, या कम से कम एक ही ठेले को उठा ले। सामने किसकी नजर पड़ी, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का मुकर्रमा की गली में एक बूढ़ी औरत परेशान है, करीब आए और कुर्बान जाओ। हमारे नबी ने आकर क्या फरमाया, या उम्मा अम्मा तफाली, ये मेरी अम्मा क्या कर रही हो, क्या फरमाया, या उम्मा माँ तफाली, मेरी अम्मा क्या कर रही हो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं तुझे पहचानती नहीं, लेकिन बेटा ये देखना मुझसे दो ठेले उठे नहीं जाती। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ठेले को उठाया, अपने ये कंधे मुबारक पर रखा, दूसरी ठेली को उठाया, अपने कंधे मुबारक पर रखा, और खरामा अल्लाह के रसूल तेज कदमों से चलने लगे। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा हैरान हो गई, जवान, इतना जवान और कितना बहादुर और कितनी ताकत वाला कि दोनों ठेलों को आराम से उठा के चला जा रहा। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा, अरे बूढ़े लोग तो वैसे भी दुआ दिया करते ना, अब वो बूढ़ी अम्मा पीछे से दुआ दुआ दुआ, और आखिर में कहे बेटा थक गया होगा, थोड़ी देर एक हाथ ठेला तो रख दे, अरे मेरे हाथ में दे दे। हमारे नबी पीछे मुड़े और कहा कि अम्मा थका नहीं, अगर क्या है तो तुझे भी अपनी गर्दन पर उठा लूं।
بس وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے وہ بوڑھی اماں پیچھے دعائیں دے رہے، یہاں تک کہ وہ گھر پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر وہ بوڑھی اماں نے کہا، اے میرے بیٹے، اے ہاتھا بیٹی، یہ میرا گھر آ گیا، یہ میرا جھوپڑا آ گیا، یہاں پر رکھ دے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹھیلے رکھے، جیسے ٹھیلے رکھے، وہ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو سے کہا، بیٹا تو بڑا پیارا نکلا، بتا کیا مزدوری لے گا، بتا کیا مزدوری لے گا؟ اس لیے دو ٹھیلے کہاں سے تو اٹھا کے چلا دونوں ٹھیلے لے کر آیا۔ بیٹا تیرے پیشانی پر پسینہ آ گیا، تیرے بدن پر پسینہ آ گیا، بتا میں تو مزدوری کیا لے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو سے کہا، اگر مزدوری لینا ہوتا تو میں تمہیں ماں کیسے نہ پکارا ہوتا؟ میں نے شروع میں کہا تھا میری ماں، اور تم راستے بھر مجھے بیٹا بیٹا کہتے رہو، تو کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو مزدوری چکاتی ہے؟ بس وہ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ کہا، بیٹا تیرے جیسے اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کیا فرماتے، سننا اماں، اگر کوئی اور کام ہو تو مجھے بلا لینا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے، اے بیٹا تو مکہ میں رہتا نا؟ کہا میں مکہ میں رہتا ہوں۔ کہا میری ایک وصیت سن لے، بوڑھی ماں ہے، کب مر جائے کیا پتا، لیکن میری ایک وصیت تو سن لے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، کہا کہ میری ایک وصیت سن لے، یہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے بہت بچ کے رہنا، اس سے بہت بچ کے رہنا، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے وہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے وہ میاں بیوی میں توڑ ڈالتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ باپ بیٹے میں جھگڑا کراتا ہے۔ اس لیے بیٹا دیکھ، میں تو مکے میں رہتی ہوں، بہت بری اماں ہوں، تو مکے میں گھوم پھر، لیکن ایک آدمی سے بہت دور رہنا جس کا نام، میرے دوست ہم ہوتے تو میں ہوتا تو بدلا ٹھیلا واپس پہنچا دوں۔ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی ماں کا چہرہ تکتے تکتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیا کہہ رہے، اماں ٹھیک ہے ماں، تو نے جو کہا میں محمد سے بہت دور رہوں گا، یہ کہہ کے رو پڑے، میں محمد سے۔ لیکن وہ بوڑھی ماں بھی تو بوڑھی عورت بھی تو بڑی تجربے کار عورت تھی، جب ہمارے نبی جانے لگے تو بوڑھی اماں بلاتی اور کہتی ہے کہ بیٹا تو رویا کیوں، بیٹا تو رویا کیوں، اتنا مجھے بتا دے تو رو۔ کہا اماں کوئی بات نہیں، وہ تو ایسے رونا آ گیا، لیکن ماں تیری بات کو میں یاد رکھوں گا، محمد کے قریب نہیں جاؤں گا، میں محمد کے قریب نہیں جاؤں گا، تو نے کہا نا وہ جادوگر ہے، ارے وہ نجومی ہے، وہ مجنون ہے، میں کبھی نہیں جاؤں گا، قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی زاروں قطار رونے لگے۔ وہ بوڑھی ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا جب تک تو بتائے گا نہیں تیرے رونے کی وجہ، وہاں تک میں تجھے الگ ہونے نہیں دوں گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بوڑھی اماں جس محمد سے تو روکتی ہے وہ محمد میں ہی ہونا، جس محمد سے تو روکتی ہے نا وہ محمد میں ہی ہوں نا۔ اگر تو مجھے جادوگر کہتی ہے تو میں جادوگر صحیح، اگر تو مجھے نجومی کہتی تو میں نجومی صحیح، اگر تو مجھے مجنون کہتی تو میں مجنون صحیح، لیکن میں وہی محمد ہوں، اور میں سب کو جوڑنے کے لیے آیا، میں کسی کو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے وہ بوڑھی اماں نے ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ ہاں اگر تو جادوگر ہے تب تو میں دعا کر کے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے، اگر تو نجومی ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ پورے مکے کو نجومی بنا دے، اگر تو مجنون ہے میں دعا کرتی ہوں اللہ پورے مکے کو مجنون بنا دے، اس لیے کہ تیرے سے بڑھ کر میں نے اخلاق والا نہیں دیکھا۔ بتا تیرا پیغام کیا ہے، بتا تیرا پیغام کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جاؤ گی، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ بوڑھی عورت نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ بوڑھی عورت کا جملہ، وہ بوڑھی عورت کا جملہ، وہ صحابیہ کا جملہ، اتنا پیارا جملہ، جب ہمارے نبی جانے لگے وہ بوڑھی اماں اپنے دوپٹے سے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا بیٹا بیٹا، ہم نے ایسی ماں کو دیکھا ہے جو بچوں پر احسان کرتی ہے، لیکن پہلا بچہ دیکھا ہے جو اپنی ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے۔ میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر یہ نرم اخلاق والا کون ہوگا؟ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے میرے پیاروں ساری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ ہم کو اچھا ایک بات اور بتاؤں، جب بات آئی ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پوچھو نا اللہ نے مجھ کو کس سے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو کس سے پیدا کیا؟ ارے میرے دوستو کہنا پڑے گا، دنیا کا ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو ناپاک 2 قطروں سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کسی نے بہت تعریف کی تو حضرت علی رونے لگے، کہا کہ آپ روتے ہو، آپ کی تعریف ہوتی روتے ہو؟ کہاں روؤں گا، اس سے کہ تعریف میری نہیں، تعریف اللہ کی ہے، ورنہ میں تو پیدا ہوا تو 2 ناپاک قطروں سے پیدا ہوا۔ باپ کا ناپاک قطرہ تھا، ماں کا ناپاک قطرہ تھا، اس سے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا۔ ارے کہو نا قرآن نے بھی یہی کہا کہ نہیں کہا؟ ارے بولو نا قرآن نے یہی کہا کہ نہیں کہا؟ کیا فرمایا 29واں پارہ، اللہ کیا فرماتے؟ الم یکن نطفۃ من
منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى. اللہ فرماتے تو منی کا ناپاک قطرہ تھا، اسی قطرے سے اللہ فرماتے میں نے تجھے پیدا کیا. ارے میرے پیارو، سارے انسانوں کی حقیقت دیکھو گے تو معلوم ہوگا دو ناپاک قطروں سے پیدا ہوا. لیکن میرے پیارو، ہمارے نبی پر ایک محبت کی نظر ڈالو اور پوچھو اللہ تو نے میرے محبوب کو کیسے پیدا کیا؟ ارے بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کو جب یہ محبوب کو پیدا کرنا تھا، وہ الگ بات ہے کہ ہم کو محبت نہیں ہے. میں صحیح کہتا ہوں میرے پیارو، ہم کو نبی سے محبت، ورنہ ہمارے نبی کی شان. ہاں بھائی، ہمارے نبی کی آج بھی ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. بولو بولو، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی قبر مبارک میں. اور اس کی میں آپ کو ایک بالکل زندہ جاگتی مثال دوں. آپ نے نام سنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا؟ ہمارے بڑے بوڑھوں نے تو دیکھا بھی ہوگا. کون حضرت مولانا حسین احمد؟ میرے دوستو، یہ وہ اللہ کے ولی ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جنہوں نے 18 سال تک نبی کے روضے کے سامنے بخاری کا سبق پڑھایا. کتنے سال تک بخاری کا سبق پڑھایا؟ اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کا، اور یہاں بیٹھ کر آپ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. معلوم ہے کتنے. اور ہفتے میں ایک مرتبہ جالی مبارک کھلتی تھی اور سارے عرب کے بڑے بڑے لوگ جھاڑو لے کر آتے تھے کہ صفائی کرنا ہے، آج حضور کے چوکھٹ کی صفائی کرنا. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نصیبہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کہا کل جالی مبارک کھلنے والی ہے اور سارے بڑے بڑے شیخ صفائی کرنے آئیں گے، آپ کو بھی آنا ہے. جب جالی مبارک کھلی ہے اور سارے شیخ صفائی کرنے کے لیے آئے، سب کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو جب وہ بڑے بڑے شیخوں نے پوچھا کہ ہم تو نبی کی چوکھٹ صاف کرنے آئے تو جھاڑو لے کر آئے، تم بغیر جھاڑو کے صاف کرنے آئے، کہاں جھاڑو سے صاف کرو گے؟ میرے نبی کی گستاخی ہے. میں اپنی داڑھی مبارک سے چوکھٹ کو صاف کرنے والا ہوں. اب میرے دوستو سنو، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں، سنو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کتنے سال بخاری کا سبق پڑھایا؟ ساتھ میں بولو کتنے سال؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کو 2-2.5 گھنٹے تک سبق پڑھایا. میں سمجھتا ہوں میرے پیاروں 12 ساڑھے 12 1 بجے ہوں گے. رات کو 2-2.5 گھنٹے تک بخاری کا سبق پڑھایا. اس کے بعد اپنے کمرے میں گئے. کمرہ قریب ہی تھا. اب اس زمانے میں ان کا کمرہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا کمرہ بالکل قریب تھا. کمرے میں گئے اور اپنے خادم کو کیا کہتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ بھائی حضرت مولانا حسین احمد مدنی اپنے خادم سے کہتے ہیں بہت سینہ دکھتا ہے، اس لیے کہ آدمی 2-2-2.5 گھنٹے تک سبق پڑھا ہے تو سینہ تو دکھے گا نا. کہا بہت سینہ دکھتا ہے، ذرا گرم گرم چائے پلا دے نا، گرم چائے پلا دے. وہ خادم نے کیا کہا، حضرت کیسے چائے پلاؤں، دودھ نہیں ہے. دودھ؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا ہاں میرے نبی کا بھی مدینے میں یہی حال ہوا کرتا تھا. کیا فرمایا، کوئی بات نہیں، دودھ نہیں، ارے کالی چائے پلا دے نا، گرم کالی چائے پلا دے. تو کہا حضرت چائے کی پتی بھی نہیں ہے. کہا اچھا چائے کی پتی نہیں، کوئی بات نہیں، دودھ بھی نہیں، چائے کی پتی بھی نہیں، صرف پانی تھوڑا گرم کر دے، تھوڑا گرم پانی پی لوں گا تو میرا سینہ ہلکا ہو جائے گا. تو کہا حضرت چولہے میں تیل بھی نہیں، حضرت چولہے میں تیل بھی نہیں، پانی گرم بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ٹھیک ہے میری چادر بچھا دے. میرے نبی بھی اسی طرح بھوکے سو جایا کرتے تھے. کہا چادر بچھا دے. وہ خادم نے چادر بچھائی، اپنی چادر بھی بچھائی. اتنے میں تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے خادم کو کہا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا، آدھی رات کو کون آیا میرا دیکھ تو صحیح. وہ خادم نے دروازہ کھولا تو کوئی نورانی انسان کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور کہتا ہے لو چائے لے کر آیا، کیا لے کر آیا ہوں. وہ خادم نے جلدی سے لیا کہ ہاں میرے حضرت کو تو چائے چاہیے کہ وہ بیچارے کتنے پریشان تھے. وہ تو ہمارے گھر میں دودھ بھی نہیں، چائے کی پتی بھی نہیں، چولہے میں تیل بھی نہیں. لاؤ وہ کر کے پورا پیالہ لے لیا. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اٹھے. کہا کون ہے؟ کہا کوئی چائے دے کر گیا. کہا دیکھو تو صحیح کون ہے. وہ خادم گئے باہر اور آئے. کہا کہ حضرت کوئی نظر ہی نہیں آتا، بس چائے دے کر چلے گا، کوئی نظر. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا پھر میں کیسے پیوں گا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ حلال طریقے سے آئی کہ حرام طریقے سے آئی. کہا میں کیسے پیوں گا جب تک مجھے یہ پتا نہ چلے کہ حلال طریقے سے آئی یا حرام طریقے سے آئی ہے، جب دینے والے کا پتا ہی نہیں. اتنا کہا کہ خیر سے ہمارے نبی کی آواز آئی، حسین پی لے، تیری ماں عائشہ نے بنا کر بھیجا ہے. کیا کہا؟ پی لے. کس نے بنا کر بھیجا ہے؟ تیری ماں عائشہ نے. میرے پیارے دوستو بتاؤ ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو زندہ ہے کہ نہیں؟
اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سن